منصور اور سائرہ کو منصور کے ماموں کے گھر سے واپس آئے یہ تیسرا مہینہ تھا، اور اب تو سائرہ کو بھی اطمینان ہو چلا تھا کہ اس کے دادا اور چچا نے اس کی تلاش ختم کر دی ہوگی۔ تلاش کیسی؟ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کہاں رہ رہی تھی۔ وہ ان دنوں امید سے تھی۔ منصور فائنل میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شمیم کے اصرار پر سائرہ نے فی الحال یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا۔ اس وقت گھر کا واحد کماؤ شخص منظور حسین تھا، لیکن اس کی بیماری پچھلے 2 ماہ میں عود کر آئی تھی۔ منصور کا گھرانہ واقعی مالی مشکلات کا شکار تھا۔ منصور کو ہمہ وقت سائرہ کا خیال رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سائرہ نے ماضی کس آسودگی سے گزارا تھا۔ اتنا نہ صحیح جتنا بھی ممکن ہو سکے اسے سائرہ کا حال معاشی طور پر بہرحال خوشگوار بنانا تھا۔ وہ ڈگری لے کر مارکیٹ میں نکلا تو اسے پتہ چلا کہ وہ کہاں کھڑا تھا۔ ہوٹل شہرزاد میں اس کی ملازمت ایک معجزہ لگتی تھی۔ منصور اس رات بہت سکون کی نیند سویا۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا جشن بھی کیا۔ شمیم نے اچھا کھانا پکایا، منظور حسین نے گرد آلود ستار بجایا، اور وہ رات گئے تک ہنستے رہے۔ مندری کی آنکھ کھلی تو کہیں دور سے عصر کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس وقت اسے شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ یہ تیسرا وقت تھا کہ وہ بھوکا تھا۔ اس کی نظر نورے پر پڑی جو کاندھے پر پڑے پرنے سے منہ پوچھتا کمرے میں اسی وقت داخل ہوا تھا۔ وہ مندری کے قریب گیا۔ اوے روٹی لایا تھا میں تیرے لیے، پر تو سو رہا تھا۔ میں نے سوچا سونے دوں، بھوک تو نہیں لگی؟ مندری مسکرایا، بھوک تو بڑی سخت لگی ہے یار۔ 5 منٹ انتظار کر، پھر نہ سو جانا۔ نورا پھر کمرے سے نکل گیا۔ مندری دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا اور چھت کی کڑیاں دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنے مستقبل کو بہت آگے تک سوچتے اور الجھن در الجھن کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ وہ تو فیصلہ کرنے اور اس پر فوری عمل درآمد کرنے والوں میں سے تھا۔ کوشش کے باوجود اسے سردار نعمان کا تشدد اور اس کی ماں کے بارے میں اس کا تبصرہ اور تانے کے سامنے ذلت نہیں بھولتی تھی۔ اور اب جبکہ وہ سرداروں کے حوالے سے اپنی ساری کشتیاں جلا چکا تھا، سوچنے کو صرف ایک ہی بات تھی کہ وہ کس طرح سرداروں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ اس نے صرف ایک بات اور سوچی تھی، اب وہ کسی کی غلامی نہیں کرے گا۔ اس کے ماضی کے کئی دوست جتھے بنا کر ڈاکہ زنی کرتے تھے اور اس کو کئی ایک کے ٹھکانوں کا بھی علم تھا۔ وہ بڑے مزے میں تھے۔ مندری نے سوچا ایک بار لالا والا روڑا ختم ہو جائے وہ یہی دھندا کرے گا۔ ویسے بھی اس کو کئی ضلعوں کی پولیس تلاش کر رہی تھی اور سردار سلطان کی چھتری کی وجہ سے وہ اب تک بچا ہوا تھا۔ سردار سلطان اگر پولیس کو صرف اشارہ بھی کر دیتا کہ اب اس کا مندری سے کوئی تعلق نہیں تھا تو پولیس اسے گرفتار کرنے پر فوراً مستعد ہو جاتی۔ نورا واقعی 5 منٹ میں کھانا لے آیا۔ مندری اتنا بھوکا تھا کہ آدھا کھانا ختم کرنے تک اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کیا کھا رہا تھا۔ بس وہ کھاتا گیا۔ لسی گلاس کی بجائے جگ سے پی اور ایک لمبی ڈکار مار کر ہنسا۔ یہ انسان بہنچود بھی کیا عجیب جانور ہے نورے، روٹی پیٹ میں نہ ہو تو بالکل مردار ہو جاتا ہے۔ نورے نے برتن ایک کونے میں رکھے اور شکر گزار لہجے میں بولا، وہ تسلیم والے معاملے میں تو نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے وہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تو نے مجھے خرید دیا ہے یار، حکم کر۔ مندری زور سے ہنسا۔ روٹی پیٹ میں جانے کے بعد اس کی حس سے مزاح بیدار ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کے بولا، ایک سگریٹ دے پکا، کل سے سارا دماغ چکرا رہا ہے۔ نورے نے سگریٹ کی ڈبیا نکال کر مندری کے سینے پر پھینک دی۔
پکا تو نہیں ہے اس ٹائم، گزارا کر دوں گا بندوبست، اس نے کہا۔ مندری نے سگریٹ سلگا کر ایک لمبا کش لیا اور پھر ایک آنکھ میچ کر بولا، اوے کل تو یاروں کے پاس خود پکے سگریٹوں کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ نورا کچھ نہ سمجھ سکا۔ مندری نے 2 کش اور لیے اور پھر قدرے آرام سے نیم دراز ہوا۔ سن نورے، وہ سالے اپنی ماں لالا کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ ابھی پکا پتہ نہیں، پر اتنا پتہ ہے مجھے کہ سردار سلطان اسے پھر اس حرامی شاہ رحمت کے پاس بھجوائے گا۔ میں نے آج علاقے میں جانے کا پکا پروگرام بنایا ہے، تو چلے گا میرے ساتھ؟ اپنی بات ختم کر کے مندری نے غور سے نورے کو دیکھا۔ چلوں گا، کیوں نہیں چلوں گا، وہ معشوق ہے، میری شادی کا وعدہ کیا اس کے ساتھ، نورا جوش سے بولا۔ اس پر نورے نے قہقہہ لگایا، او یہ کون عورت ہے تو جس کی نوکری کرتا ہے، ویسے ہے بڑی کانٹا رن۔ نورا حیرت سے بولا، چودرانی، تو نے کہاں سے دیکھ لیا اسے؟ مندری ہنسا اور ایک سگریٹ سے دوسرا جلا کے بولا، سویرے دیکھا تھا جب وہ تیرے ساتھ بات کر رہی تھی، میں ادھر ہی چھپا ہوا تھا، میں اس دودھ والے ٹرک میں بیٹھ کے پہنچا ہوں ادھر۔ وہ سنی ہوئی گفتگو کا ذکر صاف اڑا گیا، صرف نورے والا حصہ نورے کو سنایا۔ نورا مسکرایا، ایویں بکواس کرتے ہیں سارے، میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے یار، بڑی اچھی عورت ہے۔ مندری ہنسا، مجھے تو دیکھنے میں بڑی گوڑے توڑ عورت لگتی ہے، خیر دفع کر، گاڑی دے دے گی ہمیں رات کو؟ نورا قدر فکر مند تھا، دے تو دے گی، پر تیرا پروگرام کیا ہے؟ مندری سنبھل کر بیٹھا، میں سردار سلطان کی حویلی کا چپا چپا جانتا ہوں، میرے لیے یہ پتہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ لالا ادھر ہی ہے یا نہیں، اگر تو وہ وہاں نہیں ہے تو پھر شاہ رحمت کی حویلی میں ہوگی، میں نے آج رات اسے ہر صورت وہاں سے نکالنا ہے۔ میں تو اسے اس بہو کے پاس سے لانا ہی نہیں چاہتا تھا، پر پھر وہ اچانک یوں خاموش ہو گیا جیسے اس نے کوئی غلط بیان دے دیا ہو اور اسے احساس ہو گیا۔ اس نے نورے کے چہرے کو پڑھنا چاہا۔ کون سا بہو؟ تو کچھ کہتے کہتے رک کیوں گیا؟ نورے کی آواز میں مطالبہ چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ مندری نے سوچا اس نے شاید کوئی غلطی نہیں کی تھی، آج نہیں تو کل نورے کو پتہ چلنا ہی تھا کہ لالا کی کہانی کیا تھی۔ اس نے بلا کم و کاست وہ سارے واقعات جو اس کے علم میں تھے نورے کو سنا دیے۔ نورا اٹھا اور ٹہلنے لگا، پھر وہ مندری کے قریب رکا۔ شاہ رحمت کا سر پھاڑ کے وہ بھاگی ادھر سے، یہ تو ٹھیک ہے، پر یہ بہو کے ساتھ کتنے دن رہی وہ؟ مندری کو ذرا ذرا سا غصہ آنے لگا، اوے رہی ہوگی 10-15 دن، تجھے اتنی فکر کیوں ہے؟ نورا تلخی سے بولا، مجھے فکر نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ لالا جیسی ران کسی بندے کے ساتھ 10-15 دن ایک چھت کے نیچے رہتی رہی، یہ فکر والی بات نہیں ہے۔ اوے مجبوری تھی اس کی، پتہ نہیں کن حالات میں وہ ادھر پہنچی تھی، مندری اتنا ہی کہہ سکتی۔ نورا پھر ٹہلا اور مندری کے سامنے رک کے بولا، تیرے خیال میں وہ اب بھی ویسے ہی ہوگی جیسا میں اسے سمجھتا تھا؟ مندری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس بار اس کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ کیسا سمجھتا تھا تو اسے؟ کماری؟ اور تو نے کبھی اس کی کنڈ زمین کے ساتھ نہیں لگائی؟ مندری نے اپنی طرف سے مہذب ترین الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی، ورنہ یہ بات وہ کسی اور طریقے سے بھی پوچھ سکتا تھا۔ اللہ رسول کی قسم کبھی نہیں، اور پہلا جو بندہ اس پہ گرم تھا اس نے بھی نہیں، وہ تو مجھے کبھی خود کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ مندری ہنسا، اگر وہ اتنی تکڑی عورت ہے تو پھر یقین کر اس کا، وہ بہو تو ویسے بھی چوہا سا لگتا تھا، اس نے اسے پناہ دی تھی بس۔ نورا پھر ٹہلا اور بیٹھ کر اپنی پیشانی مسرنے لگا۔ مندری نے اسے بغور دیکھا، پھر اس کے اندر کا غسیل آدمی جگا۔ اگر تجھے یقین نہیں ہے اس پہ تو دفع کر، پر اتنا یاد رکھنا کہ وہ آج جس مصیبت میں ہے اس کی وجہ تو ہے،
اگر وہ منشی سے چپ چاپ شادی کر لی تو اس ٹائم مزے سے منشی کا بسترا گرم کر رہی ہوتی۔ اس نے سارے سیاپے کس کے لیے کیے؟ تیرے لیے، اور تو ذرا سی بات سن کے نامرد ہو گیا۔ اچھی یاری ہے بھائی۔ نورے کو تب یاد آیا کہ لالا تو منشی کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے ساری زندگی گناہ کا بوجھ اٹھانے کو تیار تھی۔ وہ مسکرایا۔ اوے میرا یہ مطلب نہیں تھا یار، بندہ بشروں، ہزار قسم کی بکواس دماغ میں آتی ہے۔ ہاں بول، چلتا ہے پھر رات کو؟ مندری نے مطمئن ہو کر کہا، 16 آنے، اور جہاں تک لالا کا تعلق ہے تو جب وہ تجھے ملے خود ہی تسلی کروا لینا۔ مندری نے نورے کو آنکھ مار کے ایک فحش اشارہ کیا۔ دونوں ہنسے۔ پھر مندری بولا، وہ گاڑی مل جائے گی نا رات کو؟ گاڑی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ نورا کھڑا ہوا۔ بالکل ملے گی، پر مجھے اس کے لیے پہلے اس سے بات کرنی ہوگی۔ مندری چپ چاپ سگریٹ پیتا اور سوچتا رہا۔ سردار سلطان نے آتے آتے 9 بجا دیے۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے لمبے شملے والی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور ہدایت اس کے ساتھ تھا۔ پگڑی کا مطلب یہ تھا کہ وہ جہاں سے بھی آ رہا تھا حویلی گئے بغیر ڈیرے پر آیا تھا۔ لنگڑے نے دور سے اس کی جیپ ڈیرے کے راستے پر دیکھ لی تھی، اس لیے اس نے سارا ناٹک ایسے سجا دیا تھا جیسے اس کے خیال میں سردار سلطان دیکھنا چاہتا تھا۔ لالا ایک کونے میں پیال پر پڑی تھی، منشی اور حسو اس کے قریب کھڑے تھے اور لنگڑا دروازے کے قریب۔ سردار سلطان نے ڈیرے کے کمرے میں داخل ہوتے ہی لالا کو نفرت سے دیکھا اور کسی کو مخاطب کیے بولا، کر دیا ٹھنڈا اس حرام زادی کو۔ لنگڑے نے منشی کو دیکھا جس نے عینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں جی، امید ہے آرام آ گیا ہوگا، پر جی بندے اتنے نہیں مل سکے جتنے آپ نے آرڈر کیے تھے، ہمیں خود ہی گزارا کرنا پڑا۔ سردار سلطان نے تینوں کو گھورا اور کرسی پر بیٹھ کر بولا، کیوں؟ بندوں کو کیا ہوا تھا؟ ایک بار پھر منشی خوشامدانہ لہجے میں بولا، سارے کٹائی پہ گئے ہوئے تھے، پر ہم نے اس کے ساتھ وہ کیے جو 10 بندے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ منشی کی اس بات پر سردار سلطان نے قہقہہ لگایا، تو نے جو کیا ہوگا مجھے پتا ہے، کسی اوتری کا بچہ نہ ہو۔ اچھا، ہو گئی تیری ٹھڑک پوری؟ منشی نے فقط سر ہلایا۔ لنگڑا اب قدرے مطمئن ہو گیا تھا کہ سردار سلطان خود ہی بات دوسری طرف لے گیا تھا۔ پھر سردار سلطان نے ہدایت کو دیکھا، اوے کچھ کرنا کرانا ہے تو لے جائے اسے 7 والے کمرے میں، کیا کہتا ہے؟ منشی کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ ذلت کی جس گھڑی سے وہ لالوں کو بچانا چاہتا تھا، لگتا تھا کہ وہ ایک بار پھر سر پہ کھڑی تھی۔ نہیں جی، دفع کریں سائیں۔ ہدایت نے شرما کے سپر ڈال دی۔ سردار سلطان ہنسا اور کھڑا ہو گیا۔ لالا ان سب کی طرف سے پشت کیے کھڑی تھی۔ سردار سلطان اب کچھ فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ٹہلا اور لنگڑے کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا، اوے لنگڑے، میں صبح سے سوچ رہا ہوں کہ اس حرام کے تخم نے ایسا کیوں کیا۔ وہ سب جانتے تھے کہ سردار سلطان کس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ لنگڑے نے جھجک کر کہا، وہی بات ہے جی جو میں نے آپ کو بتائی تھی۔ سردار سلطان پھر تلخی سے بولا، کسی کنجری کے بچے کو میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ تم سب میرے بندے ہو کہ سردار نعمان کے؟ جب تک میں زندہ ہوں میرے ہی ہو کہ نہیں؟ ان تینوں کے سر کسی پینڈولم کی طرح ہلنے لگے۔ سردار سلطان پھر بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن نعیم اور نعمان کے درمیان وجہ تنازع بننے والی عورت کی طرف چلا گیا۔ اس نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چاروں اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور لالا کو دیکھ کر بولا، بے ہوش ہے؟ منشی ہنسا، ہاں جی بے ہوش ہی ہے، اس نے بے ہوش تو ہونے ہی تھا کہ… سردار سلطان اب بہت مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر لنگڑے کو مخاطب کیا، یہ ہدایت بھی جانتا ہے اس شہری کنجری کو، یہ بھی ایک باری گیا تھا نعمان کے ساتھ ادھر۔ لنگڑا نہیں سمجھ سکا کہ اطلاع اسے دینے سے آخر سردار سلطان کا مقصد کیا تھا۔ وہ صرف ہاں جی کہہ کر خاموش ہو گیا۔
سردار سلطان کچھ سوچ کر خود ہی ہنسا۔ یہ جو خون ہوتا ہے نا بندے کا، یہ 7 نسلوں تک تماشے دکھاتا ہے۔ نعمان کا دادا سردار دودے خان اور اس کا بھائی بھی ایک ہی رنڈی کے عاشق تھے۔ وہ دونوں سے مال کھاتی رہی اور پھر کسی تیسرے بہن چوت کے ساتھ بھاگ گئی۔ بڑی پرانی بات ہے، انگریزوں کے دور کی۔ وہ ایک بار پھر ہنسا۔ ڈیرے سے نکلنے سے پہلے اس نے لالا کی ابھری ہوئی پشت پر اپنی پاؤں سے ایک ہلکی سی ضرب لگائی اور جاتے وقت بولا، ٹھیک ہے، لنگڑے لے جائے اس حرامی کے پاس سے۔ حرامی؟ اور شاہ رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے ہی اس کمشنر کی وجہ سے بڑی دیر ہو گئی ہے، اور کہنا ہم نے وعدہ پورا کر دیا ہے، اب اس کے ساتھ جو مرضی آئے کرے۔ ایک بات کا خیال رہے، یہ دوبارہ ہمارے علاقے میں دکھائی نہ دے۔ حسو لنگے کے قریب گیا اور نیم قد ہو کے بولا، ہاں جی، اب کیا کرنا ہے؟ اس نے مزاحیہ انداز میں یوں کہا جیسے لنگڑا اس کا مالک ہو۔ لالا اٹھ بیٹھی مانو وہ سب سنتی رہی ہو۔ منشی لالا کے قریب گیا اور جھک کر ہمدردانہ لہجے میں بولا، کیسی تیری طبیعت اب؟ اوے نیک بختے، میرے ساتھ 2 بول پڑھا لیتی تو یہ حال تو نہ ہوتا۔ کیوں لنگڑے؟ لنگڑا ہنسا۔ ٹھڑک بند کر منشی، اب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ حسو کے قریب گیا اور سنجیدگی سے بولا، تو نے اسے بہت بڑی بے عزتی سے بچایا ہے۔ حسو، مجھ پہ تیرا احسان ہمیشہ رہے گا، پر کیا ہم اسے ایک بے عزتی سے بچا کر دوسری بے عزتی میں ڈال دیں گے؟ حسو نے حیرت سے لنگڑے کو دیکھا۔ مدبر کیا ہے تیرا؟ وہ ایک یقی تو ہم نے کسی نہ کسی طرح کر ہی لیے، دوسری کریں گے تو سردار سلطان ہمیں کتوں کے باڑے میں پھینکوا دے گا۔ نہ بابا نہ، مجھے معاف کر۔ منشی نے بھی سوالیہ نگاہوں سے لنگڑے کو دیکھا۔ لنگڑا مسکرایا۔ سردار سلطان نے مجھ اکیلے کو اسے وہاں پہنچانے کو کہا ہے، میں اسے لے کر یہاں سے نکلوں گا، اور پھر جو بھی ہوگا میری ذمہ داری ہوگی، تم لوگوں سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ لالا اٹھ کر چارپائی پر بیٹھی۔ اس کا چہرہ اب بھی زرد تھا اور وہ قدرے لنگڑا کر بھی چل رہی تھی۔ منشی نے اسے ایک پڑیا زرد سفور کی پانی سے کھلائی اور پھر دونوں کے قریب چلا گیا۔ لنگڑا ٹہلا۔ دیکھو، تم دونوں یار ہو میرے، بڑی مدد کی ہے تم نے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں اسے اس بہن یک شاہ رحمت کے حوالے تو نہیں کروں گا کبھی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے، میں اسے کسی طرح نورے کے پاس پہنچا دوں، اور نورا کہاں ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا اور اسے بھی۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے سوالیہ نگاہوں سے لالا کو دیکھا جس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب حسو کو کچھ غصہ آنے لگا تھا۔ نہ تو پھر تیرے پاس اور کون سا راستہ ہے؟ اس کا لہجہ جارحانہ تھا۔ لنگڑا مسکرایا۔ اوے ارمان سے میں اسے ایک دفعہ یہاں سے لے جاؤں، پھر تیرا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا، اور میں اسے یہاں سے لے جا رہا ہوں۔ حسو نے فکر مند لہجے میں کہا، اوے لنگڑے، مجھے لگتا ہے تو سب کو مروائے گا اپنے ساتھ۔ یہ تیری ماں لگتی ہے یا بہن؟ ایک مہربانی کر دی ہم نے، اب زیادہ آزمائش میں نہ ڈالا میں، کیوں منشی؟ منشی نے حسو سے اتفاق نہیں کیا۔ نہیں ہوئے، لنگڑا ٹھیک کہتا ہے، بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ کچھ بھی ہو، میں اسے شاہ رحمت کے حوالے کرنے کے حق میں نہیں ہوں، اور تجھے کس بات کا غم ہے؟ لالا کو لنگڑا اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، وہ جانے اور اس کا کام۔ تیری ماں کیوں مری ہوئی ہے؟ حسو نے منشی کو ایک گالی دے کر کہا، مجھے اس بات کا غم ہے منشیہ کہ کل جب یہ دونوں پکڑے جائیں گے اور بات کھلے گی تو سب سے پہلی تیری یہی معشوق بھید کھولے گی۔ لالا نے ایک نظر حسو کو دیکھا۔ کچھ بھی تھا، حسو نے ابھی اس پر ایک احسان کیا تھا اور وہ اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اس سے کچھ کہنا ضرور چاہتی تھی۔ وہ اٹھی اور حسو کے قریب کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، میں جانتی ہوں، سارا علاقہ جانتا ہے حسو کہ تو کتنا بڑا بدماش ہے۔ بڑا بدماش ہے تبھی تو سردار نے تجھے رکھا ہوا ہے۔ تو نے بڑی مہربانی کی ہے میرے ساتھ،
پر ضد کر کے مجھے ایک ایسے جہنم میں ڈالنے کو کیوں کہہ رہا ہے جس میں میں ہمیشہ جلوں گی؟ شار احمد 2-4 دن بعد مجھے ملنگوں کے حوالے کر دے گا۔ اس کی مجھ سے ذاتی دشمنی بھی تو ہے، میں نے اسے جان سے مارنے کی کوشش بھی تو کی تھی۔ حسو نے لمحہ پر سوچا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر طویل سانس لی اور سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، پر ایک مہربانی کرنا، جب سردار تجھے اور لنگڑے کو پکڑوا لے تو میرا نام نہ لینا بیچ میں۔ لالا نے اسبات میں سر ہلایا، مجھے اپنی مری ہوئی ماں کی قسم ہے میری زبان ہمیشہ بند رہے گی۔ حسو نے اٹھ کر لالا کی آنکھوں میں دیکھا اور چادر جھاڑتا تیزی سے باہر چلا گیا۔ منشی نے لنگڑے کے قریب جا کر کہا، نا، کہاں لے جائے گا تو اسے؟ لنگڑا مسکرایا، مجھے ابھی کچھ پتا نہیں، ابھی میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر حسو کے خیال کے مطابق میں اور لالا پکڑے جاتے ہیں تو سردار صاحب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، تو میرے پاس سوال کا کیا جواب ہوگا رب جانتا ہے۔ مجھے کبھی کسی پہ ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ حیاتی میں پہلی باری میں اس کی مدد کرنے میں اتنا آگے کیوں نکل گیا ہوں منشی، کہ مجھے شاید اپنی جان بھی دینی پڑے۔ تیری سمجھ میں کچھ آتا ہے؟ منشی کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے مندری اور اب لنگڑا، یہ دونوں لالا کی مدد کیوں کرنا چاہتے تھے؟ پھر منشی مسکرایا، مجھے تو ایک ہی بات کی سمجھ آتی ہے لنگڑے، جو لالا کی مدد کر رہا ہے وہ اصل نسل اپنے باپ کا تخم ہے، اور بس میں، تو اور مندری اور حسو بھی، اور جو بھی اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں خود ہی سوچ لے۔ لنگڑا منشی کی بات سن کر زور سے ہنسا، پھر اس نے اپنی چادر اپنے سر کے گرد لپیٹی، ایک نظر باہر پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھا اور لالا کا بازو پکڑ کر بولا، چل بلیے، میں تجھے ادھر لے جا رہا ہوں جہاں کے بارے میں کسی کا باپ بھی نہیں سوچ سکتا۔ لالا نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ منشی نے بےتابی سے پوچھا، کدھر لے جا رہا ہے تو اسے؟ لنگڑے نے اس وقت تک منشی کی بات کا جواب نہیں دیا جب تک وہ لالا کو عقبی نشست پر بٹھا نہیں چکا۔ پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور شیشہ نیچے کر کے مسکرایا، بات اپنے ہی تک رکھنا منشی، میں اسے سردار نعیم کی کوٹھی پہ لے جا رہا ہوں۔ منشی کو لگا جیسے آج کے دن پے در پے اس پر اترنے والی حیرت نے اسے مار ڈالیں گی۔ سردار نعیم کی کوٹھی؟ اوے تیرا دماغ تو خراب نہیں؟ لنگڑے نے انجن اسٹارٹ کیا، تجھے پتہ نہیں باپ بیٹے میں دشمنی چل رہی ہے؟ میں ان سرداروں کو تجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، بہت جلد سردار نعیم کو وفاداروں کی ضرورت پڑے گی۔ میں اس واری اپنی وفاداری مفت میں نہیں بیچوں گا، کچھ دو اور کچھ لو، رب رکھا۔ منشی اس وقت تک کھڑا جیپ کی عقبی روشنیاں دیکھتا رہا جب تک وہ یکجا ہو کر نظروں سے غائب نہیں ہو گئی۔